جی السلام علیکم. تو آج آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری جو ویڈیو کی سٹارٹنگ ہے وہ ایک ولاگ سے نہیں بلکہ ایک نیوز کی رپورٹنگ کی طرح سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج میں لوگوں سے کچھ کوسچنز پوچھوں گا جس میں کہ بھارتی ایک جو سنگر ہے سدھو موسے والا اس کو قتل کر دیا گیا ہے. تو میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں تو میں آج ان سے کوسچن کروں گا کہ ان کا کیا نظریہ ہے سدھو موسے والے کے بارے میں کہ سدھو موسے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں, اس کو قتل کر کے زیادتی کی گئی نہیں. میرے ساتھ سجل موجود ہیں اس وقت میرے ڈپارٹمنٹ کی. تو سجل آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ کے خیال سے سدھو موسے والے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کو قتل کر کے؟ جی بالکل, اس کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہی از اے گڈ سنگر, اور ہم اگر اس چیز کو دیکھیں وہ مسلمان نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب لوگ اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ نہ کہو, آبویسلی مسلمان نہیں تھا تو اس کے لیے ریسٹ ان پیس بولنا دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن اگر میں بات کروں اس لحاظ سے کہ لائک ہیومینٹی کے لیے بولوں تو اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے, اس کے ساتھ بےحد غلط ہوا ہے. دیکھیے غریب گھر کا بندہ جب اوپر نکلے فیم میں آیا اچانک تو ویسے ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, حساب سے اس کے ساتھ بہت غلط. تو جی ابھی جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا تو ابھی میرے ساتھ ایک اور میرے دوست موجود ہیں میری یونیورسٹی کے, میرے کلاس فیلو ہیں جو کہ ماشاءاللہ 40 یونیورسٹیوں میں سے ون کر کے آئے ہیں میوزک کے مقابلے میں. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سدھو موسے والے کے بارے میں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں. جی سر. جی راہیل بھائی, سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آرٹ جو ہے وہ مذاق نہیں ہے, اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کا عام لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا. اور اوور آل دیکھا جائے ایک آرٹسٹ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرنا اور اسے اس طرح ڈیل کرنا لوگوں کا, یہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکت ہے. اور سدھو موسے والا کے ساتھ بہت ہی برا ایکٹ ہوا, اور جنہوں نے کیا انہوں نے بہت برا کیا. اور میری طرف سے سدھو موسے والا کو بہت ہی کنڈولنسز ہے. تو یہ ایک آرٹسٹ کو رسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ وہ اپنے آرٹ کے ذریعے انسانیت کا پیغام دیتے ہیں, معاشرے کو ریپریزینٹ کرتے ہیں. اور آرٹ جو ہے وہ ایک اپنی خود پہچان ہے جو کہ بہت سی مطلب کہ چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں آرٹ کی وجہ سے. تو آرٹسٹ ہونا, ہر بندہ آرٹسٹ نہیں ہوتا. آرٹسٹ ایک اللہ کا مطلب کہ علیحدہ ایک تحفہ ہوتا ہے, ایک بہت ہی خوبصورت انمول چیز ہوتی ہے. آرٹسٹ کی ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو قدر کرنی چاہیے اور رسپیکٹ کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ بھی سنگر ہیں, آپ بھی اتنی محنت کرتے ہیں, اس نے کتنی محنت کی اپنی زندگی میں, وہ بالکل نیچے سے اوپر تک آیا, اس نے شہرت کمائی, ہر چیز اس نے خود کی ہے. تو اب اس کو مار دیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, یہ کوئی ذاتی دشمنی کے بارے میں یا ٹیلنٹ سے جیلسی کی وجہ سے مار دیا گیا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو مطلب ذاتی چپکلش یعنی دشمنی ہوتی ہے, اور دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹرز دوسری طرف ہوتے ہیں کہ ان کو جب فیم ملنے لگتا ہے تو ان کے کوئی نہ کوئی دشمن اس لیول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو انہیں اس لیول پہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس لحاظ سے اس کی دو سچویشنیں ہیں. اگر قتل کی بات کریں یا شوٹر مطلب جنہوں نے شوٹ کیا ہے سدھو موسے والے کو, ان کی بات کریں تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ ان کی کوئی ذاتی چپکلش ہو سکتی ہے کہ انہوں نے انہیں شوٹ کر دیا. اینڈ آف دی میٹر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آرٹسٹ زمانے سے الگ ہوتا ہے, اللہ کا ایک انمول تحفہ ہوتا ہے, ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جی بالکل, جیسے کہ عدیل بھائی نے بتایا کہ آرٹسٹ کو عزت دینی چاہیے, اور جیسے کہ وہ بے شک قتل کر دیا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ سب لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. تو آئیے کچھ اور لوگوں سے بھی اس بارے میں کوسچن کرتے ہیں. تو جی جیسے کہ باقی لڑکوں لڑکیوں نے اور لوگوں نے انٹرویو دیے ہیں, ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے دوست موجود ہیں. تو ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ سدھو موسے والے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, کل اس کو قتل کر دیا گیا, اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یار, پہلے تو جو کل واقعہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کام ہے, اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ انڈیا میں پتہ نہیں, یہ پچھلے 1-2-3 سال سے یہ واقعہ بار بار ہو گئے. ان کے ایکٹرس کوئی خودکشی کر رہے ہیں, کوئی اس طرح قتل کیے جا رہے ہیں. اب یہ تو ٹائم کے ساتھ چیزیں پتہ چلے گی, تحقیقات ہوں گی کہ وہ قتل کیا گیا یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی, کیا وجوہات تھی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالصتان کی تحریک میں ذرا کافی سرگرم تھے اور اس وجہ سے جو ان کے اوپوننٹ تھے انہوں نے ان کو مروایا, یعنی مودی فاشسٹ جو چاہتے تھے خالصتان کو علیحدہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ, یہ بھی میں نے 1-2 جگہ میں ویڈیوز دیکھی ہیں, کچھ ہمارے کولیگز انہوں نے اس پہ کام کیا ہے, تو ان سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ خالصتان تحریک میں جو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہر تحریک میں کچھ غدار بھی ہوتے ہیں جو اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو اس تحریک میں کچھ غدار تھے جن کو وہ بے نقاب کرنا چاہ رہے تھے. انہیں پتہ لگا کہ یار یہ بندہ ہمارے لیے وبال جان بننے لگا ہے, تو انہوں نے ان کو پکڑ کے قتل کروا دیا. اور کیسی اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن پہلے اس سے وہ سارا پروٹوکول لیا گیا ہے ان سے,
اور وہ پروٹوکول کے ایک دن بعد ان کو اس طرح قتل کر دیا گیا. نہیں سننے میں آیا کہ وہ میرا خیال ہے کوئی اور بھی 25 سے 30 لوگ تھے انڈیا کے جن سے سیکورٹی واپس لی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ صرف اس کیلے سے لی گئی ہے. نہیں, یہ کافی ان ہے نا سیاست میں. اور یہ میرے کل میں ایک نیوز سن رہا تھا کہ ان کا امریکہ میں ایک شو تھا, تو وہ شو بھی ان کا بین کر دیا ہے سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے. تو ایک پورا ایک ریدم بنایا جا رہا تھا, اور جیسے ان سے سیکیورٹی لی گئی ہے اور دن دیہاڑے ان اس طرح گاڑی میں قتل کر دیا گیا. اور اتنے بڑے میگا ایکٹر جو سنگر ہیں, ایک بڑا نام ہے, تو ایک لمحہ فکری ہے اور سوچنے کا ہے کہ یہ قتل کرنے کی کیا وجوہات ہے. یہ تو پھر آگے ٹائم گزرے گا, پتہ نہیں. ایسے عموماً ان کے فیصلے ہوتے نہیں ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فیصلہ آ جائے سامنے کیا وجوہات تھی. تو جی جیسے کہ دیکھیں ایک اور بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو سدھو موسے والے کو قتل کیا گیا وہ غلط کیا گیا. ہر لوگ ہی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیلنٹ کی بیس پہ اپنی محنت کی بیس پہ اوپر آتا ہے, یا اسے دشمنداری کی وجہ سے یا اسے جیلسی کی وجہ سے اس کو مار دیا جاتا ہے. تو چلیے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے, ایک دو لوگوں سے, کہ ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. ابھی جو ہے میرے ساتھ میرے جو ہے کلاس فیلو ایک سینئر صحافی بھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بھی جو ہے سدھو موسے والے کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے, جس معاملات کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے. تو میں ان سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, جو سدھو موسے والے کے ساتھ کل ہوا ہے, اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں؟ جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں 2-4 باتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں جو کہ حسن اتفاق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے. پہلی چیز تو یہ کہ اس نے گانا ریلیز کیا جو کہ توہین مذہب کی شک کے اوپر بنایا تھا. اس نے 295C کی شک کے اوپر اس نے بنایا, اور اس کو جو قتل کیا گیا وہ بھی 29 مئی, یعنی 29 اور 5واں منٹ 2:29 اور 5, یعنی وہی 295 کی شک کے ساتھ اس کا ریلیٹ ہے. اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, اب اس کو خود سے بندہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا کینیڈا کے اندر کچھ دنوں کے بعد ایک کنسرٹ ہونا تھا. اس نے بہرحال یہ بھی کہا تھا کہ میں پاکستان میں آؤں گا, پہلے لاہور آؤں گا, پھر اسلام آباد آؤں گا. اپارٹ فرام دیٹ ان کا کینیڈا کے اندر ایک کنسرٹ ہونا تھا جس کی ٹکٹس کی فروخت باوجود اس کے کہ ابھی جگہ موجود تھی کنسرٹ کے اندر لوگوں کی بند کر دی گئی تھی فروخت, اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی تھی آرگنائزرز کی طرف سے کہ سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں. اب جو بندے جنہوں نے اس چیز کے حوالے سارا اعتراف جرم کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو تحریر ہے اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی سکھ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا پنجاب سے ریلیٹڈ ہے, وہی جو وہاں کی مقامی زبان ہے کہ بڑے بھائی نو مار دیتا, اور اس طرح کی وجہ اس کے اندر وہ تھی نا ساری تحریر میں بھی تھی. اب یہ 2 باتیں ہوں گی, ان لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں تعلق کینیڈا کے ساتھ ہے. اور جو 2 بندے جو کہ اس وقت اس چیز کی اعتراف کر رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ اس وقت جیل میں ہے, آلریڈی جیل میں, دوسرا ابھی دیکھیں گرفتار ہوتا ہے یا نہیں. اب اس کے اندر جو وہ بندہ جو آلریڈی جیل میں, اس نے سلمان خان تک کو بھی دھمکایا ہوا ہے مختلف چیزوں کے اعتبار سے. اب یہ بھی ایک آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا سدھو موسے والے کو اسی کی ٹیم نے اس کا جو سرگنا تھا جو اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا, سلمان خان کو بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ دھمکایا ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ گینگز ہیں جو اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے. لیکن بہرحال جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی جو اس نے اپنی تحریر کے اندر بھی لکھی کہ وہ اس نے قتل کیا تھا, اس نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی, اور ان کا آپس میں باہمی چپکلے جو شروع ہوگی. اب جو تیسری بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر آبادی نظر میں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سکھ کمیونٹی کے خلاف بات کر دی, وہ خلاف بات نہیں ہے. سکھ کمیونٹی خود اس کے اوپر موویز بنا رہی ہے, سکھ کمیونٹی اس کے اوپر خود یہ بات کر رہی ہے. اب جو ہر تحریک کے اندر, میں صرف خالستان کی بات نہیں کر رہا, میں اور مختلف تحریکوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, جو مختلف پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر, ہر نظریے کی جو آئیڈیالوجی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہو یا ورکنگ بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہو, اس کے اندر مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. اب خالستان کی تحریک کے اندر جو کچھ مفاد پرست لوگ ہیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی اور پولیٹیکلی اس کو مار دیا گیا, اس چیز کا میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ صرف اس چیز کو یہ نہ اپنا کہیں کہ اس نے چونکہ کانگریس کی طرف سے عام آدمی پارٹی کے مخالف ایک کیس لڑا تھا تو عام آدمی پارٹی نے اس کو مروا دیا ہوگا, یا مودی کے فاشسٹ نظریے کے حامی لوگوں نے اس کو مروا دیا ہوگا. سر, خالستان کی تحریک کے اندر خود کچھ سکھ ایسے ہیں جو سکھوں کو گندا کر رہے ہیں, جس کو کالی بھیڑ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جی بالکل. اب وہ لوگ خود جو ہے اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ لوگ اندر سے جو کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سکھوں کے واقعتاً حق میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کچھ مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ ان لوگوں کو خود ہی مروا دیتا ہے. اب یہ ایک سچویشن بھی سامنے آ رہی ہے. بہرحال ظاہر حتمی یہ تو تمام قیاس آرائیاں ہیں, یہ چہم گوئیاں ہیں جو مختلف ہم کر رہے ہیں, سن رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر. اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ خود کو ڈیموکریسی کا بے تاج بادشاہ کہنے والا بھارت ایک اتنے بڑے سنگر کی, ایک آرٹسٹ کی موت کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. خود کو عدلیہ کا اور انصاف کا ٹائکون بتانے والا بھارتی انصاف کا سسٹم, جوڈیشری سسٹم, اس معاملے کے اوپر کیا جو ہے نا وہ صورتحال کرتا ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ بھارت کے اوپر ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ بھارت
اپنی سابقہ روایات کے مطابق ذلیل ہی ہوتا ہے یا کچھ اس مرتبہ کچھ خاص کر دیتا ہے. بہرحال افسوس ہے، ظاہر ایک شخص جو ہے اس کی بہرحال جان تو گئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا اب سدھو موسے والے کو اور اس کی فیملی کو کیا ان کا حق دلواتا ہے یا نہیں دلواتا، یا اس کیس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو کہ اتنے بڑے ان کے ملک کے اثاثے کو، اتنا بڑا جو سنگر تھا، ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی نایاب ان کا ملک کی اثاثہ تھا ایک وہ. اور یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سدھو موسے والا کسی کینیڈا کے اندر کسی ایک بندے کو فالو کرتا تھا. جی اب یہ بھی ایک اس نے اتفاق ہے کہ اس بندے کی قتل بھی اسی طرح سے ہوا تھا، گاڑی اس کی میں کے گولیاں اوپر گولیاں مار دی گئی تھی، اس کے اوپر بھی اسی طرح سے قتل ہوا. اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں سدھو موسے والے کے پاس فیم بھی ہے، شہرت بھی ہے، جو ہے پیسہ بھی ہے، ہر قسم کی دولت، عیاشی، ہر چیز اس کے پاس اویلیبل ہے. جی بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھارت کا جو ایک وہ طبقاتی نظام ہے، جو ایک یہ ہے کہ جی برہمن ادھر بیٹھے گا اور دوسرا جو ہے وہ نیچ ذات کے ادھر بیٹھے گا، کیا ان چیزوں کو توڑ پاتا ہے بھارت؟ ڈیموکریسی کا جو دعویٰ کرتا ہے یا نہیں؟ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں سمجھ کیا کرتا ہے بھارت. تو یہ میں نے جتنا چاہا پاکستان سے کچھ لوگوں سے رائے آپ لوگوں تک پہنچائی، اور میں چاہتا ہوں کہ کمنٹس میں آپ لوگ بھی مجھے بتائیں، جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، کہ کیا یہ جو کل ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے. آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.